الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، رمضان المبارک کے اس مقدس بابرکت موقع پر اور بالخصوص آخری عشرے میں، رات کے ایام میں، رات کی گھڑیوں میں آپ احباب مسجد میں تشریف فرما ہیں اللہ کے ذکر کی سماعت کے لیے اور اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے۔ اللہ کریم آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آپ کی حاضری، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا کسی بھی خوشبختی سے کم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی مجلس کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے کہ ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ، کہ جب بھی کوئی لوگ اس طرح کی مجلس لگاتے ہیں اللہ کے دین کو سننے کے لیے، اس کے دین کی باتیں کرنے کے لیے، اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے ایسی محفل سجاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ الا حفتہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس محفل کو، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ احکم الحاکمین، ان لوگوں کا تذکرہ وہاں پہ کرتے ہیں جو مخلوق یعنی فرشتے اس اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ تو گویا یہ کسی بھی سعادت، خوشبختی سے کم نہیں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم آپ کا یہاں پہ بیٹھنا اس مختصر وقت کے لیے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین کرام، علماء کرام کا آپ نے اتنے دن وعظ سنا ہے اور ان کی نصیحتیں سنی ہیں، اور حقیقتاً انہوں نے دین، تذکیر، وعظ، نصیحت اس حوالے سے آپ کو بہت بہتر انداز میں گائیڈ کیا ہے۔ اور بات صرف یہی ہے کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں آپ کو اس حوالے سے اپنی گفتگو میں سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ اذا کان العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، آپ ایسی کوشش کرتے، ایسی محنت کرتے، اتنی مشقت کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اس کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ ایسی مشقت اور اتنی محنت وہ کسی اور جگہ پہ آپ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ گویا اتنی محنت اور مشقت آپ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول بن جاتا تھا کہ آپ کیا کرتے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، ہمت باندھتے، تاکہ آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے اس میں میں نے محنت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول کرنا ہے۔ اور پھر وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی رات جاگتے، اس عشرے کی راتوں میں جاگتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور ایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں جگاتے تھے۔ اور بنیادی بات وہی کہ زیادہ سے زیادہ
اللہ رب العالمین کا قرب اور تقرب پانے کی کوشش، یہی ہمیں سبق اس حوالے سے دیا گیا۔ ہم مسلمان لوگ، ہم مومن لوگ، ہم بسا اوقات بھول جاتے ہیں کہ شاید ہمارا رب، ہم اس سے تعلق نہیں قائم کر سکتے، ہم اس سے اپنے معاملات، اپنی گفتگو اس تک نہیں پہنچا سکتے۔ حالانکہ بھائیوں، قرآن کریم میں آپ نے علماء سے اکثر سنا ہے کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ سے یہ بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتائیے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے، التجا کرتا ہے، اپنی فریاد میرے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ خالق و مالک کی رحمت ہے، اور ہمیں اس چیز پہ بھائیوں یقین رکھنا چاہیے کہ رب العالمین ہماری پکار کو قبول کرتا ہے، اور قبول وہ کس انداز سے کرتا ہے، اس کی جو جہات اور شکلیں ہیں وہ آگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں اب اس حوالے سے محنت کرنی ہے۔ جو چند لمحات، گھڑیاں، کچھ دنوں اور راتوں کی صورت میں رہ گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے مالک سے تعلق بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے مالک کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گناہ، اپنی غلطیاں اور اپنی خطائیں اس کا اقرار کر کے رب العالمین کے سامنے اس سے چیزیں مانگنی ہیں کہ اللہ، میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ تو بھائیوں، یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ جز ہے جس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ نے بھی محنت کی تھی، اور اللہ کی اسی رحمت کے ہی طلبگار خود انبیاء علیہم الصلاۃ بھی رہے ہیں۔ آپ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کا تذکرہ سنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، ان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہی دیگر انبیاء نے بھی اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ، مجھے بھی، میرے اہل کو بھی، جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اللہ اس چیز سے مجھے نجات دے دے، جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ مجھے بچا لے، جو میری قوم جس چیز میں پڑی ہے اللہ مجھے بھی، میرے اہل کو بھی ان سے بچا لے، میرے پیروکاروں کو بچا لے۔ پکارا رب کو پکارا ہے، کسی اور سے سوال نہیں میرے بھائیوں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود، اور رب العالمین کو کیسے پکارتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، یہ قید خانہ، یہ جیل، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مما یدعوننی الی، جیل خانہ زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھا ہے اس بلا اور مصیبت سے جس چیز کی طرف مجھے یہ بلاتے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کا مکر و فریب، ان خواتین کا، اللہ تو نے مجھے اس سے نہ بچایا، اکم من الجاہلین، میں تو جہلاء میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی پکار کو سنا، قبول کیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور خواتین کے مکر و فریب سے حضرت یوسف کا کردار پاک دامن اور محفوظ ہی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انبیاء علیہم السلام کی مثالیں قرآن میں کس لیے بتائی جاتی ہیں؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قصص، یہ واقعات، یہ جتنے بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں، عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، انٹلیکچولز کے لیے نصیحت ہے،
ما کان حدیثا یفترا من دون اللہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو گھڑ کر اللہ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، یہ ریالٹی بیسڈ ہے، حقیقت ہے، اسی طرح ہی ہوا ہے جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آ لیا، 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے، تو کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری نے، تکلیف نے چھو لیا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بھی اس سے نجات دی۔ تو بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام نے بھی اس خالق و مالک سے تعلق بنایا ہے، اس خالق و مالک کے سامنے اپنی التجائیں رکھی ہیں، تو بھائیوں ہم مومن، ہم مسلمان، ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، ہم اس چیز کے دعوے دار، تو ہمیں کیوں نہیں اپنے مالک سے تعلق رکھنا چاہیے؟ ہم بڑی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، ہم بڑی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں، ایک دن دعا کی ہے، دوسرے دن دعا کی ہے اور سامنے نتیجہ نہیں آیا، فوری طور پر مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ لگتا ہے ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے، جب انسان مایوس ہوتا ہے اور جب وہ اس کیفیت میں آتا ہے کہ اب شاید میری دعا نہیں سنی جا رہی، اس جگہ پہ شیطان کے لیے وہ زمین زرخیز بن جاتی ہے۔ اب وہ شیطان اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے کہ تیرا خالق کدھر ہے، تیرا مالک کدھر ہے، کدھر ہے تیرا اللہ، تو اتنی مصیبت میں پھنسا ہے، تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ان وسواس کا شکار ہو کر بسا اوقات وہ غیر اللہ کا بھی سہارا لے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے تعلق توڑ کر وہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کیا بتایا گیا ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو مصیبت میں مبتلا کی پکار کو سنتا ہے؟ جب وہ مصیبت میں پھنسا ہے، اذا دعاہ، اور وہ رب کو پکارتا ہے، جب رب کو پکارتا ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے یکشف السوء، حقیقت بھی یہی ہے کہ کون ہے جو اس کام کو کرتا ہے، تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ حقیقتاً وہی اللہ ہے جو پکار کو بھی سنتا ہے اور تکلیف کو دور بھی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی لیے سوال کیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ اور معبود ہے جو پکار کو سننے والا ہے؟ تو بھائیوں، کیوں نہیں اپنے رب سے ہمیں اپنا تعلق بنانا چاہیے، اس کے سامنے اپنی فریادیں رکھنی چاہیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، یعنی اسی پکارنے کو، اسی دعا کو، رب سے تعلق بنانے کو، رب سے التجائیں کرنے کو، الدعاء هو العبادہ، یہی دعا ہے جو حقیقی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی رب العالمین سے یہی چیزیں مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں، ہم حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہوئے رب سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے پہ چلا دے جس پہ تیرا انعام ہوا ہے، اللہ مغضوب اور ضالین کے رستے پہ نہیں چلانا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نماز میں بھی ہم اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جو سورہ مومن میں ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، میرے سامنے اپنی التجائیں رکھو، میرے سامنے اپنی درخواستیں رکھو، اپنے سوال، اپنی ضرورتیں وہ میرے ساتھ کرو۔ استجب لکم، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا استمع لکم، میں اس کو سنتا ہوں، کہا ہے استجب لکم، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے، میرے سامنے ہاتھ اٹھانے سے، میرے سامنے التجائیں کرنے سے، میرے سامنے اپنی حاجتیں ضرورتیں پیش کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس طرح فضیلت بیان کی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ آپ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے نا، ان الدعاء ينفع، یہ فائدہ دیتی ہے، مما نزل، اس سے بھی جو بلا، مصیبت، آزمائش، آفت، کچھ بھی بلا کسی پہ نازل ہوئی ہے، دعا اس سے بھی فائدہ دیتی ہے، اس سے بھی نجات دلاتی ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور اس سے بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت اور بلا ابھی کسی پر نازل نہیں ہوئی۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اے اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم پکڑ لو، اپنے رب سے التجائیں مانگا کرو، درخواستیں کیا کرو، ضروریات اس کے سامنے پیش کیا کرو۔ تو بھائیو، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ہم کئی عبادات کرتے ہیں، ہر عبادت کی اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، کسی کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، کسی کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، کوئی فرض ہیں، کوئی مستحبات ہیں، کوئی سنن ہیں، کچھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں یہ دعا کا عمل کتنا معزز ہے، کتنا عزت والا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اس دعا سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے رب سے تعلق بناؤ۔ اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، ہم سمجھتے ہیں یہ بات شاید لکھی گئی ہے، لہذا اس کے لیے لکھی گئی ہے، یہ نتیجہ ایسے ہی رہے گا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو، لا يرد القضاء الا الدعاء، تم اللہ رب العالمین سے جب مانگو گے، اس کے سامنے دعا کرو گے، اس سے التجا کرو گے اور اپنی حاجات پیش کرو گے، اپنی ضروریات پیش کرو گے اور اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے، یاد رکھنا لا يرد القضاء الا الدعاء، وہ فیصلہ اور تقدیر جو رب العالمین نے لکھ دی ہے تمہاری دعا سے، اللہ وہ بھی بدل دیتے ہیں۔ ولا يزيد العمر الا البر، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے، جتنی زندگی تمہاری لکھی ہے اس میں برکت پڑ جائے اور برکت پڑ جائے، بابرکت زندگی بن جائے، البر، تو پھر کیا کرو؟ نیکیاں کیا کرو۔ اور نیکیوں میں بھی دوسری حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت بڑھ جائے، برکت پڑ جائے، عمر زیادہ ہو جائے یا بابرکت عمر ہو جائے، او یبسط له فی رزقہ، اور اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو ملا کر رکھے، اللہ کریم یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں گے۔ تو بھائیو،
اللہ رب العالمین سے ہمیں اپنا یہ تعلق بنا کر رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری ہمیں بات بتائی ہے۔ وہ بات یہ بتائی، فرمایا ان ربکم حی کریم، وہ تمہارا رب اتنے حیا والا ہے، یستحیی من عبدہ، وہ تو بندے سے حیا کرتا ہے۔ کیسا حیا کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اذا رفع یدی ان یردہما صفرا، رب کریم فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں اس کو خالی کیسے موڑ دوں۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین اس ہاتھ کو، اس جھولی کو، اس دامن کو اپنی رحمتوں سے ضرور بھر کر ہی لوٹاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اب جب رب سے مانگنا ہے تو یقیناً کچھ آداب بھی ہوں گے، کچھ آداب بھی ہوں گے اور کچھ کلمات بھی ہوں گے۔ یہ دو باتیں اور آپ سے کرنی ہے، پھر آپ سے اجازت لیں گے کہ اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ کلمات ہیں جس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ آداب ہیں، اس طرح مانگو گے تو بڑا اچھا ادب ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان الفاظ سے مانگو گے تو اللہ رب العالمین پھر بھی قبول فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے ان میں پہلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اپنی حاجت مانگنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی بہت تو نے جلدی کی، ایسے نہیں کرنا۔ اذا قعدت، جب تو بیٹھے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو جس کا وہ اہل ہے، حمد بیان کرو۔ ثم صلی علیہ، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ آپ اس کو یہ ادب سکھا رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی یہ ادب ہو گیا کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ثم جاء رجل آخر، ایک دوسرا شخص آیا، اس نے وہ عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو سکھا رہے تھے، اس نے وہی عمل کر لیا۔ اس نے آتے ہی اس نے نماز پڑھی، اس نے دعا کی، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر کہا، سل تعطا، اے میرے صحابی تو سوال کر، اللہ کی طرف سے تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ اس صحابی کو آپ نے مخاطب ہو کے کہا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولی دامن پھیلاتا ہے، فلیعزم المسئلہ، اس کو چاہیے اپنا سوال پختگی کے ساتھ پیش کرے، وثوق کے ساتھ پیش کرے، فل تیقن اور ڈٹرمینیشن سے پیش کرے۔ اللہ میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو نے ہی عطا کرنا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی، اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، ایسے نہیں کہنا۔ فلیعزم المسئلہ، اس کو چاہیے وثوق کے ساتھ اللہ کے سامنے مسئلہ رکھے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا سائل ہوں، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو ہی مجیب الدعوات ہے، اللہ تو دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اللہ تو نے ہی عطا کرنا ہے، تجھ سے لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ لا مستکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لہذا ایسی بات مت کیجئے، ڈھیلی بات نہیں اللہ کے سامنے کرنی چاہیے، وثوق کے ساتھ، کیونکہ ہمارا تو رب العالمین کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی التجا سننے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، جب ہم عقیدے کی پختگی کے حامل لوگ ہیں تو ہمارا تو اس کے علاوہ در ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو مانگنا ہی اس سے ہے، اور عطا بھی ہمیں انشاءاللہ اسی نے ہی کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ادب سکھایا۔ ادب کیا سکھایا؟ ادب یہ سکھایا، فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ،
رب سے مانگو، رب سے دعا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں یقین ہو کہ رب نے اس دعا کو قبول کرنا ہے۔ موقنون بالاجابہ، یہ مت سمجھو کہ ہماری کون سا رب سنتا ہے، ہماری کون سا رب سنتا ہے، ہم اتنی دعائیں مانگتے رہے، ہماری کون سا قبول ہوتی؟ نہیں، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، رب سے مانگو، رب سے دعا کرو، رب کے سامنے حاجات پیش کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، اور کرنا بھی رب تعالیٰ نے ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے من قلب غافل لاہن، ایسا دل جو بے دھیان ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ گفتگو کس سے کر رہا ہے، لاہن غافل دل ہے، بے دھیان آدمی ہے، وہ کھڑا وہ دعا رب سے کر رہا ہے، گفتگو کسی اور سے کر رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم کسی بڑے کے پاس بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، اپنے والد کے سامنے یا کسی معزز آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی توجہ سے بات سنتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو باہر لکھا ہوتا ہے موبائل بند کر دیں، کیوں؟ یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، آپ کی توجہ ہٹاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے بات کریں گے کہ اس موبائل پہ کریں گے، تو اس لیے ان کا پی اے پہلے کہتا ہے اس کو بند کر دیں، کیوں؟ آپ صاحب سے بات کرنے لگیں۔ ہم اس سے بات کر رہے ہیں جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، کدھر گئے تمہارے سارے دنیاوی بادشاہ، کس کے لیے ہے آج بادشاہت؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، سناٹا، خاموشی، اور جواب اللہ رب العالمین خود دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اس کے لیے بادشاہت ہے جسے واحد و قہار کہا جاتا ہے۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے جبار بادشاہ، کہاں ہے متکبر؟ آج کوئی کسی کی نہیں چلنی، آج رب العالمین ہی رب العالمین ہے۔ بھائیو، پہلے بھی وہی تھا، ہمیں بھول تھی، پہلے بھی وہی پکار سنتا تھا، آج بھی وہی سنتا ہے، مستقبل میں بھی وہی سنے گا، اس کے علاوہ کوئی ہماری فریاد کو، پکار کو سننے والا ہی نہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ آپ نے بات سن لی کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے، مکمل توجہ، یکسوئی، دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی، کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ جب اللہ سے کلام کر رہے ہیں تو کسی اور کے ساتھ ہم نے گفتگو نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور وہ آ کے رب سے دعا مانگتا ہے۔ کیسے دعا مانگتا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس نے آتے ہی کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی، لا الہ الا انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات، یہ ماجرا سارا دیکھا، آپ فرمانے لگے ان اللہ لیعجب بالعبد، اللہ ایسے بندے پہ تعجب کرتے ہیں جب بندہ اللہ کی حمد بیان کر کے اپنے آپ کو ظالم بنا کے رب کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے گناہ کیے، میں نے تیری نافرمانی کی، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ رب العالمین اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا عجیب ہے، اس کو یہ بھی علم ہے کہ میرا رب گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے، اس لیے اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مجھ سے معافی کا طلبگار ہے۔ تو بھائیو، یہ ادب ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب سے التجا کرنی ہے، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی، جو کچھ ڈسکریپنسیز ہم نے کی ہیں نا، فالٹس ہم نے کیے ہیں، ان سب کی معافی اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا اقرار کر کے مانگنی، اللہ میں نے کیا ہے۔ ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ہم تنہائی میں چلے جائیں، ہمارا تو رب ہی ہم رب سے مخاطب ہے، نہ ہمارا کوئی گھر والا دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں تو انسان دوسرے کے سامنے شرماتا ہے کہ میں فلاں جرم کا اقرار کروں گا، دنیا کیا کہے گی؟ میرے بھائیوں، رات کی گھڑیاں موجود ہیں، رات کے لمحات موجود ہیں،
انسان اٹھے، کسی گھڑی میں اٹھے۔ آپ نے حدیث ابتدا میں سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں رات جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ وہ بات ہمیں سکھائی ہے، ہمیں سمجھائی ہے کہ تم بھی جاگو، اپنے رب کو منا لو۔ جو سال کی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی ہم معافی اللہ رب العزت سے مانگ لیں، اور یہ التجا کر کے ہی معافی ملے گی۔ اور بھائیوں، آخری 2-3 احادیث ان الفاظ پر مشتمل کہ جن الفاظ کے ساتھ ہم دعا اللہ رب العالمین سے کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1154 نمبر، باب ہے من تعار باللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار باللیل، جو شخص رات جاگتا ہے، رات جاگ کر وہ اللہ رب العالمین سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، لہ الملک ولہ الحمد، تیرے لیے بادشاہ، ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری حمد، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مانگی، اور ساتھ اگلا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ آپ نے 2 کلمات سنے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ شخص، کوئی بھی شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اگر وہ دعا کرے یستجاب لہ، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَقُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر وضو کر کے نماز پڑھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون، مچھلی والے کی دعا۔ وہ مچھلی والے کی دعا، وہ کون ہے مچھلی والے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذی النون کی دعا، وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے جرم کا اقرار کیا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود اپنی غلطی کا رب کے سامنے اعتراف کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اس کی توحید بیان کی، یہ سارا کچھ آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن فَإِنَّهُ لَيْسَ مُؤْمِنٌ يَدْعُو بِهَا قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ کوئی بھی مومن اس دعا کے ساتھ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ 2 دعائیں ہو گئیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، آپ اسی دعا کے اس کو اور سمجھیے تھوڑا سا۔ سورہ صافات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس تسبیح بیان نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ یہ نجات کس وجہ سے ملی؟ اللہ کی توحید، تسبیح بیان کر کے، اپنے جرم کا اقرار کر کے، یہ سارا کچھ سکھایا ہی اللہ نے، امت کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ اس طرح میں نجات بھی دیتا ہوں۔ وہ مالک ہے نا، کتنا رحیم و کریم ہے، اس نے بتایا ہے کہ تم اس طرح جرم کرتے ہو، اگر جرم ہو جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ بھی یہ ہے، میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگلی حدیث سیکنڈ لاسٹ آج کی گفتگو کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ دو مختلف احادیث اس کے جملے ملتے جلتے ہیں، اور ان دونوں پہ غور کیجئے۔ پہلی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسم اعظم کے حوالے سے آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس کلمے کے ساتھ دعا کرتا ہے لقد سأل اللہ باسمہ الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، جو مومن بھی اس کلمے کے ذریعے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو عطا فرما دیتے ہیں، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب بھی اس کلمے کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اسم اعظم ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا ملتا جلتا اسم اعظم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا اللہ المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ دعا اتنی آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ، جو مومن بھی اس کلمے سے سوال کرتا ہے الذی اذا سئل به اعطى، جب بھی اس کلمے کے ذریعے اللہ سے سوال کیا جاتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب بھی اس کلمے کو واسطہ بنا کر دعا کی جاتی ہے رب العالمین دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تو یہ کلمات بھی سن لیے، اور آخری بات غلط فہمی کا ازالہ۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو دعا مانگ کر سمجھتے ہیں کہ شاید رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ میں نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا، آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ دعا کی قبولیت کی عموماً 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 شکلیں مسند احمد کی روایت کے مطابق 3 شکلیں۔ اب سب سے پہلے ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین میرا اس مرتبہ اللہ مجھے حج پہ بھیج دے، ظاہری وسائل نہیں، اللہ نے سبب لگا دیا ہم چلے گئے۔ اللہ رب العالمین میری فلاں جگہ پہ پیمنٹ پھنسی ہے، اللہ تو اس بندے کے دل میں ڈال دے میری مشکل آسان ہو جائے گی، صبح بندہ کوئی نہ کوئی پیسے دے گیا، بندہ سمجھتا ہے یار میری تو دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور یہ ہے فوری نتیجہ کہ کوئی چیز مانگی یا کسی چیز سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ صبح کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، آپ نے دعا مانگی اللہ نے اس مصیبت سے بچا لیا، تو یہ ہے فوری نتیجہ، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، رب سے مانگتا کچھ ہے اور ملتا کچھ اور ہے، یعنی دعا مانگتا ہے کسی اور چیز کی، اللہ اس کے بدلے کسی مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ وہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین مجھے اتنے پیسے دے دے، اللہ مجھے فلاں جگہ پہ مکان دے دے، باہر جا رہا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، گاڑی تباہ ہو گئی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یوں نہ کرتا تو میں نہ بچتا، یہ یوں وہ کا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بندے بہانہ کیا ہے، تو نے رب سے دعا کوئی اور مانگی تھی، اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا کہ اس بندے پہ مصیبت آئے گی، اس کو وہاں سے نکالنا ہے۔ مانگا کچھ اور ملا کچھ اور، ہماری دعا ضائع نہیں گئی۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، بندہ دعا کرتا ہے، ایک دعا کی، دعا ذخیرہ ہو گئی، کوئی نتیجہ ظاہری سامنے نہیں آیا، اور ممکن ہے اس کے لیے آزمائش در آزمائش ایک کے بعد دوسرا، یعنی کیا ہوا، بچے کو اس کی اولاد میں سے کسی کو مسئلہ بنا ہے، بچہ دوائی لینے گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی بستر پہ لیٹ گیا، خود اس کا پتہ کرنے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ سمجھتا ہے میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری دعا کدھر جا رہی ہے، میں اچھی دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا کدھر جا رہی ہے۔ یہاں پہ اس کے اوپر پھر شیطان حملے کرتا ہے، حالانکہ اس کی دعا رب العالمین کے ہاں ذخیرہ ہو رہی ہے، ایسی ذخیرہ ہو رہی ہے کہ جب قیامت کے روز ذخیرہ شدہ دعاؤں کا اجر اکٹھا کر کے اس کو پیش کیا جائے گا، بندہ وہاں پہ خواہش کا اظہار کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا اجر ادھر مل جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق بنائیے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ساتھ تعلق نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔